سے پہلے بات کروانا چاہتی ہوں. جناب سعید میو صاحب ٹورنٹو کے رہنے والے، بہت اچھی طرح سے سعید بھائی کو جانتے بھی ہیں. یہاں پہ بزنس اونر کے طور پہ آپ پاکستان میں پولیٹیکلی بھی بڑے ایکٹیو رہے. عمران خان صاحب نے جب اپنا سفر شروع کیا یا اپنا جرنی سٹارٹ کیا انہوں نے پالیٹکس میں، تو ہی از ون آف ہز ارلی ڈیز ساتھی جناب سعید میو صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سعید بھائی کی میں کل بھی کسی سے جب بات کری تھی تو میں نے کہا مجھے ان کی ایک بات کبھی بھی نہیں بھولتی. سعید بھائی نے لکھنے کا بہت شوق ہے، کالمز بھی لکھتے، کتابیں بھی لکھیں. ان کی ایک کتاب تھی جس کو مجھے پڑھنے کا موقع بھی ملا. ظاہر ہے میں اولڈ پرسن اور بعض اوقات میموری اس طرح سے نہیں ہوتی، مگر اس کتاب کا ایک پیراگراف مجھے کبھی نہیں بھولتا. میں بلکہ کل بھی اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کر رہی تھی. ہم اولڈ اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو ہیں، ہم ویلیوز پہ بڑا بلیو رکھتے ہیں، اقدار، خاندانی اقدار کے اوپر. تو میں اس کو تھوڑا سا شروع کرتی ہوں اور میں الیبوریشن اس کی جناب سعید میو سے ہی چاہوں گی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو میں اور آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، مگر ہمارے بڑے جو ہیں ان باتوں کو ہمیں سمجھاتے ہیں اور پھر ہم آگے کیری آن کرتے ہیں ان ویلیوز کو. مثال کے طور پر دیر واز اے ٹائم کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ شام کے وقت جھاڑو نہیں دیا جاتا، حالانکہ آج ٹیکنیکل دور کے بیچ میں اس کی وہ اہمیت نہیں. بٹ دیر از اے ریزن. بہت سے لوگ یہ کہا کرتے تھے بڑے بوڑھے کہ مغرب کا وقت ہو تو آپ اپنے گھر کی بتیاں ضرور جلا دیں، اور یہ ہر ریلیجن میں ہے، اس کی توجہ. دیر از اے ریزن بہائنڈ اٹ. ٹھیک ہے. کوئی گھر سے سفر پہ نکلتا تھا تو کہتے تھے پیچھے سے آواز نہیں دینی. یہ کوئی توہمات کی بات نہیں ہے، مگر دیر از اے ریزن کہ اگر آپ میں آج کے دور میں دیکھوں تو آپ گھر سے اتنا پریپیئر ہو کے نکلیں کہ یور فوکس از ان اپ ورڈ، فرنٹ کی طرف آپ کا فوکس ہے، تو آپ کا پیچھے کی طرف دھیان نہ جائے تاکہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. تو اس کتاب کا ایک آرٹیکل تھا جس سے آپ ایک انسان کی شخصیت کا تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں. کہتے کہ میں ایک بار موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا اور شاید ان کے والد صاحب ان کے ساتھ تھے. موٹر سائیکل یا گاڑی کے اوپر جا رہے تھے اور انہوں نے زمین کے اوپر کسی کی بڑی خوبصورت کیپ گری ہوئی دیکھی. انہوں نے روکا کہ میں اس کو اٹھا لوں، اور پھر والد صاحب نے کہا، کیا کہا؟ میں سعید میو سے، اور میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو غور سے سنیے گا، اس بات کے اتنے گہرے معنی ہیں. جی سعید بھائی، وہ کیا تھا؟ مجھے یاد ہے میں اپنے بیٹے کو کل ہی وہ سمجھا رہی تھی. ایسا ہے باجی کہ ہم لوگ نا لاہور سے سیالکوٹ ایک شادی میں جا رہے تھے، تو کسی نے مزدہ سے اپنا سر باہر نکالا، تو اس کے سر سے ایک بڑی خوبصورت سی جو پٹھانی پشاوری کیپ ہوتی ہے نا، موتی اس پہ لگے ہوتے ہیں، شیشے لگے ہوتے ہیں، بڑی اچھی پیاری کندہ کاری کشیدہ کاری کی ہوتی ہے. تو میرے سامنے وہ گر رہی تھی، تو میں نے گاڑی کو بریک لگانی شروع کی، کافی سلو کر لی. تو میرے ساتھ برابر میں ابو بیٹھے تھے، تو کہنے لگے بیٹا یہ کہا کر رہا اپنی میواتی زبان میں نا، کیا کر رہا؟ اچھا، کہا کرن لگوا. تو میں نے کہا ابو کسی کی نا اتنی پیاری ٹوپی گری ہے تو وائے اٹھان لگوں. تو ابو کہنے لگے کہ بیٹا جس نے پیسے خرچ کر کے اپنے سر کی عزت بنائی اس کی نہیں رہی، تو راہ چلتی کو اٹھائے گا. یار اس بات کو غور سے سنیے. یہ فکرہ کسی آکسفورڈ میں، کسی کیمبرج، کسی یونیورسٹی سے نہیں ملے گا، یہ صرف باپ کی ہی درسگاہ سے مل سکتا ہے. اور وہ ایسا ایک موقع تھا کہ پھر کبھی کوئی چیز جو ہے نا کبھی نظر ہی نہیں کی راستے پہ پڑی، کہ پھر اپنی مقام، اپنی عزت جو ہے نا، یہ جو ابھی تک عطا ہے نا میری، یہ اسی ایک فکرے کی عطا ہے جو مجھے اپنے والد سے حصے میں ملا. بہت خوب. اور میں ایز اے اس کتاب کو پڑھنے والی، مطلب مجھے وہ فکرہ آج تک کبھی نہیں بھولا کہ وہ جو پیسے خرچ کر کے اس شخص کے سر کی عزت نہ رہی تو تم اٹھاؤ گے تو تمہاری عزت کہاں سے بنے گی. اٹ از ناٹ اونلی فار دا کیپ، دس از فار ویری مینی ادر تھنگز ایز ویل. کہ ایک چیز جو کسی دوسرے کی نہیں رہی اور اگر میں اس کو زبردستی ہتھیا بھی لوں گی تو وہ چیز میری بھی نہیں ہوگی. وہ کسی نے کہا نا جو اپنی ماں کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک، دس از واٹ اٹ از. بہرحال سعید میو صاحب انہوں نے اپنا پولیٹیکل جرنی سٹارٹ کیا تھا. سر آپ نے کب سٹارٹ کیا تھا اپنا پولیٹیکل جرنی؟ وہ تو کالج لائف سے نا ہم سیاست میں تو تھے، لیکن جب شوکت خانم کی ہم نے بنیاد رکھی تھی خان صاحب نے، تو آئی واز دیئر ان 92. اور اس کے بعد تو پی ٹی آئی، اس سے پہلے تو پی ٹی آئی تھی بھی نہیں. پی ٹی آئی تو ہم لوگوں نے 96 میں بنائی ہیں. تو الحمدللہ جو ہم پہلے خان صاحب کے ساتھ 6-7 لوگ تھے نا، سو
ان میں سے میرا چوتھا نمبر ہے. میں آئی ایم دا فورتھ فاؤنڈر ممبر جو ایکچوئل ہم لوگوں نے سٹارٹ کی تھی. فوزیہ قصوری تھیں؟ نہیں وہ نہیں, یہ بعد میں ہے سب. اچھا یہ فوزیہ قصوری بھی بعد میں ہے, یہ سب بعد میں. اچھا ہم ٹوٹل وہ 6-7 لوگ تھے. اچھا جو ابھی مجھے ٹپس کے اوپر یاد ہیں, یہ سب لوگ بعد میں ہیں. اچھا یہ بڑے بڑے جو نام ہیں. آپ نے 1996 میں تحریک انصاف کا قیام وجود میں آیا. آپ نے پہلا الیکشن کب لڑا تھا؟ 97 میں. 97 میں ایک الیکشن تھا جس میں پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا تھا, حالانکہ آپ لوگوں کے بیلٹ پیپر بھی چھپ گئے تھے, اور آپ کے گھر میں بیٹھ کے خان صاحب نے الیکشن کا بائیکاٹ. بتائیں گے ہمیں. وہ 2008 کا الیکشن تھا جی, اور جب بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی ہے نا, تو اس وقت بیسکلی ہم لوگوں کو جو بھی ان کی اس وقت کی سیاسی ایک رجیم تھی, ان کا یہ تھا کہ ہمیں الیکشن میں نہیں جانا چاہیے, اور ایک غیر سیاسی فیصلہ تھا. ہم لوگوں نے بائیکاٹ کیا, اور جن لوگوں نے ہم سے بائیکاٹ کروایا وہ دونوں پارٹیاں الیکشن میں چلی گئیں, نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی. تو وہ خان صاحب اس دن میرے پاس ہی تھے گھر پہ, اینڈ میں اس دن NA 127 سے کینڈیڈیٹ تھا لاہور سے ہی. تو ساری آپ کا BBC یہ جتنی سارا پورا کا پورا انٹرنیشنل میڈیا سب وہیں پر تھا. ہم نے اس دن پھر بائیکاٹ کر دیا تھا الیکشن کا, اور بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت ساری غلطیاں, وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی جو ہوا میرا خیال ہے کہ اس میں ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا پنجاب سے, اور بلوچستان اپنے KPK سے نہیں ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا. خان صاحب کے بارے میں, اینڈ دس از اتنا عرصہ, یعنی اپریل سے لے کے آج تقریباً 1.5 سال ہونے کا ہے, they couldn't find any solid thing against خان صاحب کرمنل گراؤنڈ کے اوپر یا کرپشن میں. تو تبھی وہ بیچارے آئیں بائیں دائیں, ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ, 198 مقدمے, مگر کوئی بھی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے. بس اب یہی ہے کہ بھئی کسی طرح سے ڈسکوالیفائی کر لیا جائے, مائنس کر دیا جائے. عمران خان صاحب کی اس آنیسٹی, ان تمام چیزوں کے باوجود میرا خیال ہے شخصیت شناسی میں تھوڑی ان کی کمی ہے, لوگوں کو پہچان نہیں پائے. ایسا ہے کہ بحیثیت کپتان ان کا ایک جو سفر ہے, میں ابھی بھی مانتا ہوں کہ وہ ایک اچھے منتظم ہیں, اچھے ہمارے کپتان ہیں, چاہے وہ کرکٹ ہے چاہے سیاست ہے. اور ہم سب انسان ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں. اگر ہمارے جد امجد کہیں پر غلطی کر سکتے ہیں تو ہم ان کے اولاد ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی بھی انسان غلطی سے مبرہ نہیں ہے, چاہے میں ہوں, چاہے آپ ہیں, چاہے خان صاحب ہیں. ہاں, جو غلطی کر کے نہ سیکھے اس کے اوپر افسوس ہوتا ہے. ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں, ہم نے کی ہیں. مگر سر ملک تو متحمل نہیں ہے نا کہ ہر انسان آئے غلطی کرے اور اسی میں ملک ڈچ میں جانا شروع ہو. جی ملک کے لیے نا غلطی کا جو خمیازہ ہے نا وہ نسلیں بھگتتی ہیں, حکمران نہیں بھگتتے. 1 سال 2 سال, ہم 3 سال کے لیے آئیں گے, ہمیں کبھی پوری 5 سال کی ڈیموکریسی کبھی کرنے ہی نہیں دے گی. کنٹرول ڈیموکریسی چلاتے ہیں اور ہم کو وہ کمزور رکھنا چاہتے ہیں. جو ہمارے اصل حقیقی آقا ہیں جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے, جو اس کو رن کر رہے ہیں, ہر کسی کے اپنے اپنے مفاد ہے. تو اس حوالے سے ہم لوگ جو ہے نا ابھی سمجھے نہیں اس چیز کو, اور ہم نے وقت سے پہلے ہر چیز کے خلاف طبل جنگ بجا دیا کہ ہم ایسے کر دیں گے ایسے کر دیں گے. ہماری اپنے ہی ابھی تو پاؤں زمین پر تو پوری طرح لگے ہی نہیں تھے. ہمیں تو یہی پتہ نہیں تھا جس کنویں کے اندر ہم اتارا گیا اس کے اندر دلدل کتنی ہے, کیچڑ کتنا, پانی کتنا ہے. جب تک ہم اس کا ہی تعین نہ کر پاتے اس وقت تک ہم گھر بھیج دیے گئے. تو اب وہ غلطی جو ہے نا وہ ایک سیاسی پارٹی کی نہیں ہوتی. آج تو چلیں 13 سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا, یہ فیصلے اچھے کر لیں. اچھا, ان دنوں میں بھی دیکھیے, میں خان صاحب کا جہاں میں نے کہا کہ ہی از اے ویری آنیسٹ مین, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے, پرسنالٹی میں فلاز ہو سکتے ہیں, مگر معذرت کی خواہش کروں, اس آنیسٹی کی ایک وجہ جو مجھے لگتی ہے کہ ہی واز although he was raised in Pakistan but mostly he stayed abroad, اور یہاں کے لوگ اسٹریٹ فارورڈ ہیں. آپ کے ہمارے بچوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں ویری اسٹریٹ فارورڈ, کوئی پیچ کم اور ہیر پھیر نہیں ہے. خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں
کیا وجہ تھی؟ کوئی چیز ان کے درمیان آ گئی تھی کہ وہ جنرل باجوہ کو اتنا سننا شروع ہو گئے تھے کہ وہ ڈینائی کرتے تھے باہر آ کے کہ ہر فیصلہ میں کرتا ہوں؟ واٹ واز دا پریشر بیہائنڈ دیٹ؟ ایسا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی جو میں 2013 کے الیکشن سے باہر خان صاحب گر جاتے ہیں، میری ایک اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں اس کے اوپر بڑا سختی سے اس چیز کو امپلیمنٹ کرتا ہوں اور میرا بلیو ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم لوگوں کو 2013 کے الیکشن سے ہی باہر رکھنے کی ایک منظم کوشش کی گئی۔ 2013 میں ہم نے بڑی اکثریت کے ساتھ الیکشن جیتا تھا۔ بدقسمتی خان صاحب گر گئے یا گرا دیے گئے، اس بحث میں اب ہم نہیں پڑھتے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے تھوڑے ٹائم میں مطلب انتظار نہیں کیا، ہمارے بیسکلی وائس چیئرمین تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ میں الیکشن میں رہوں گا اور ہم الیکشن جیتے، لیکن ان قوتوں نے ہمارا وہ الیکشن جو تھا وہ لے کر اور اس وقت نواز شریف کو دے دیا، جس کے اوپر 4 سیٹوں کا کہا گیا، چاروں کی چاروں بوگس نکلی، ردی کے وہ لفافے جو کاغذ میں ان میں سے نکلے بیگز کے اندر سے، وہ الگ بات ہے کہ ان کی حکومت تھی اور ہم وہ بائی الیکشن ہار جاتے ہیں، لیکن اس الیکشن کے اوپر سوال نشان کھڑا ہو گیا تھا، اور وہ چاروں حلقے جو تھے، رفیق کی بھی سیٹ تھی نا، 4 حلقے لاہور سے ہم نے دیے تھے، اور وہ 4 حلقے بھی مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ خان صاحب کو میں نہیں بتایا تھا کہ ان 4 حلقوں کو کھلوا لیں، میرے کوئی سورسز تھے، اور وہی چاروں کے 4 حلقوں جو تھے وہ ایک سعد رفیق کا ہی نہیں تھا، وہ 4 لاہور کے حلقے تھے، جو بھی ہم نے کھلوائے تھے وہاں سے وہ چیز پروف ہوئی تھی کہ یہاں پر یہ دھاندلی اور ریگنگ کی گئی ہے۔ اس وقت سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے، خاص طور پر جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بہت کلوز چلے جائیں گے، اور کچھ دوست سے نزدیک آنا شروع ہو گئے تھے خان صاحب کے، جن میں اب تو وہ نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو تبھی بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کوئی شجر ممنوع نہیں ان کا نام لینے میں۔ جنرل فیض حمید صاحب تھے، جنرل آصف غفور صاحب تھے، باجوہ صاحب تھے، یہ پوری ٹیم تھی، یہ لوگ نزدیک آنا شروع ہو گئے، اور ہم نے کوشش بھی کی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی خان صاحب کو میسیج پہنچانے کی، لیکن خان صاحب اس وقت تک ان الیکٹیبلز کے نرگے میں آ چکے تھے جن کو انہوں نے پلانٹ کیا تھا ہمارے اندر، اور ہمیشہ ہوتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں، اور سب سے پہلے ابھی بھی میری پارٹی کو انہی الیکٹیبلز نہیں چھوڑا ہے جو ان کے بٹھائے ہوئے جمہورے ہوتے ہیں۔ خان صاحب کی وہ شخصیت کی پہچان جو تھی وہ ہم مار کھا گئی۔ میں یہاں پہ ایک آپ کو پوائنٹ دینا چاہتی ہوں، اور میں کوئی فیک نیوز نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی۔ جنرل فیض حمید شاید اب وعدہ معاف گواہ ہوں گے آئندہ۔ فیض حمید وہ شخص تھے جو انہوں نے اپنے ہی ایک حوالدار کے ذریعے کیسے پہنچ کی تھی۔ فیض حمید کیا چاہتے تھے، کیا نہیں چاہتے تھے، میرے پاس پوری اس کی رپورٹ آئی ہے، اٹس ویری سیڈ۔ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ بھٹو صاحب نے 2 جنرلز کو سیک کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور جناب مصطفیٰ کھر صاحب سے میری بلکہ ریڈیو پہ انٹرویو بھی ہوا، بات بھی ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ اس کو جناب جتوئی صاحب تھے اور یہ تھے کس طرح سے یہ اسلام آباد سے لے کے لاہور کی طرف آتے ہیں، اور کھاریاں میں جہاں پہ پولیس کی گاڑیاں موجود تھی کیسے انہوں نے پانی لگا ہوا تھا، وہ جو کھیتوں میں سے وہ اپنی گاڑیوں کو تیز سپیڈ کے ساتھ نکال کے، اس کے بعد آج اگر ایکسپوز کیا ہے کہ یہ جو چند جرنلز ہیں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، جس میں آپ کو پتہ ہے پاپا جونز یہ بھی ایک جرنل کا ہے، انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے سالے کے نام سے شروع کیا ہے، جنرل آصف غفور کی آپ بات کرنے، جنرل فیض انجم کی بات کرنے، جنرل باجوہ صاحب کی بات کرنے، ہی وانٹیڈ ٹو ہیو لائف لانگ چیف آف آرمی اسٹاف کی پوزیشن چاہتے تھے۔ عمران خان صاحب جب پوزیشن میں تھے تو انہوں نے کس غم سے ہمیشہ وہ یہ آ کے کہہ دیا کرتے تھے، یا کس پریشر پہ وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ ہر فیصلہ میں کر رہا ہوں، حالانکہ ہر فیصلہ باجوہ صاحب کر رہے تھے؟ دیکھیں ابھی اسی کو میں وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کا ایک بڑا ایک اچھا ایک آرگنائزڈ ہمارا ایک ادارہ ہے، فوج بھی ہماری ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے، لیکن جہاں آپ کے پرسنل مفاد آ جاتے ہیں وہاں پر آ کر بہت ساری چیزوں کو ہم پش ڈال دیتے ہیں، سیاستدان بھی اور ہمارے بیوروکریٹس بھی، چاہے وہ سول کے ہوں چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہوں۔
जब इन लोगों ने ये देखा कि ये सारा सेटअप इस तरह है कि अगर इसको हम इलेक्शन नहीं देते 2018 का, मैं यहाँ से वोट डालने गया था और 1:00 पर हमारा RTI सिस्टम बैठता है। उस वक्त तक हमारी 117 सीटें थी। 4 बजे, 4:30, पौने 5 बजे करीब वो दोबारा बहाल होता है। उस वक्त तक हमारी 1 सीट बढ़ चुकी थी और बाकियों की हमारी कम हो चुकी थी, बाड़ियों चेंज हो चुकी, सीटें बढ़ चुकी थी। तो फिर इलेक्शन तो हम जीत गए। तो फिर बनी गाला जब पहुँचे तो वहाँ भी मैंने खान साहब की बात की थी, खान साहब ये हमें हुकूमत नहीं करने देंगे, अब हमें इन छोटे छोटे ग्रुप्स के पास जाना पड़ेगा। तो खान साहब ने कहा वो क्यों? मैं कि ये देख लें कि जो रात इलेक्शन में हमारे साथ हुआ है ना, क्योंकि हमें MKO के पास भी जाना था, हमें चौधरियों के पास भी जाना था, हमें जो जनूबी पंजाब का था और GDA था, हमने सबके मैंगल के पास, सबके पास हमें जाना था, क्योंकि ये वही ग्रुप हैं जिनको मिलाकर हम लोग हुकूमत बनाते हैं। जो पीछे बैठे हों, जो हमारे हकीकी आका हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। रहेगी बात कि वो खान साहब ये क्यों कहते थे कि हम एक पेज के ऊपर हैं, ये तो अब आपका इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द खान साहब के प्रोग्राम में आएंगे, इंटरव्यू होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन मैं इस चीज़ में इसको ऐड थोड़ा सा और कर दूं कि ये जो 9 मई का वाक़या जो हमारे सर थोपा गया है, इसमें हम ट्रैप हुए हैं। और सर वो तो 100% इसमें अंधे को भी पता चला, इसमें हम ट्रैप हुए हैं, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। खान साहब को इन्होंने प्री प्लान के तहत उस दिन अरेस्ट किया। सर BBC ने पूरी रिपोर्ट जी वो निकाल दी है। BBC ने तो अभी हमारे बच्चे गए, मैं इस चीज़ के तो नहीं डिनाई करता, और मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो आप ऐसा करें, एक दफ़ा उनको करार वाक़ई सज़ा दें। अगर हमने इतना कुछ कर दिया है तो आप उन्हें करार वाक़ई सज़ा दें, कौन रोक रहा है? आज तो हुकूमत भी आप लोगों की है, कल भी पहले भी आपकी थी। जब हम इक़्तिदार की उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे तो उस दिन भी आप ही की हुकूमत थी, आप उन्हें क्यों नहीं सज़ा देते? अगर आपको एक जिना हाउस का, जो मुझे नहीं लगता कि जिना हाउस में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब कभी एक दिन भी आके ठहरे हों, उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी ज़रूर खरीदी गई थी, फिर अंग्रेज़ों के उसके पास चली गई। फातिमा जिन्ना ने उसको मांगने की कोशिश नहीं दी गई ना जी, फातिमा जिन्ना को नहीं, हमने नहीं दी। तो फिर उसके बाद आप अगर किसी भी जगह पर, ये ISI का दफ्तर है, ये हमारा है, ये हमारे असासे हैं, हमारे एसेट्स हैं, हमारे मुल्क की इसके ऊपर बेस खड़ी हुई असास है। लेकिन अगर हम कहीं जाते हैं, अपनी किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं करता कहीं पर। अगर कुछ शैतान लोग हैं, आज तो आप जियो फेंसिंग कर सकते हैं, कौन कौन वहाँ पर मौजूद था, आप उनको ट्रेस कर सकते हैं कैमराज के अंदर। सर BBC ने किया है ना, ठीक है जी, BBC अगर कर लिया है तो आप अगर इस एक वाक्य की बेस बनाकर एक सबसे जो पॉपुलर जमात है पाकिस्तान की, आप अगर उसको कॉर्नर करना चाहते हैं, आप उसको साइड लाइन पे करना चाहते हैं, दैट्स इम्पॉसिबल। आप समझते हैं कि आप बहुत बड़े मंसूबा साज हैं, आप हमें बाहर कर लेंगे, नहीं, सबसे बड़ा मंसूबा साज मेरा अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात। जब तक अल्लाह हमारे साथ है, हमें मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पीछे जाएंगे। और मैं खान साहब के इन पिछले दिनों में अभी जब मैं मिला हूँ, कई मुलाकातें हुई हैं, वो पता नहीं कौन सी एक रूह है उसके अंदर, कौन सी उसके पास ऐसी ढाल है, कितनी करोड़ों लोगों की दुआएं बाजी वो लेकर बैठा हुआ है कि ये हमारा नैरेटिव नहीं था, ये नैरेटिव था बेसिकली फजलुर रहमान का, नवाज शरीफ का। सर आज भी फजलुर रहमान ने ठीक ठाक, नहीं वो उनका नैरेटिव है, वो ये समझ रही है, हमारे वो जो आका है वो ये समझ रहे हैं कि ये PDM जो है उनके साथ है। ये हमें साइड पे करने के बाद फिर इनको साइड पे करेंगे। उनका टारगेट हमारी फौज ही है, उनका टारगेट मेरी फौज ही है। उन लोगों की चीज़ हमें समझनी चाहिए, हमारी नाकाओं को, कि व्हाट वी आर डूइंग, कि अगर वो हमें समझते हैं कि करके साइड पे वो खुद ऐसा हो जाएगा तो ये इम्पॉसिबल है। और आप लोगों के लिए मतलब मैं 1-2 प्रोग्राम यहाँ चल रहे हैं हम लोगों के, जो मैं बाहर बैठे, जो हमारे कुछ पाकिस्तानी इस वक्त मीडिया के ऊपर बढ़ बढ़कर बातें करते हैं अपने इदारों के खिलाफ, अपने जर्नल्स के खिलाफ, अपने सियासतदानों, नहीं करना चाहिए। यकीन जाने मेरा दिल कुटता है, नहीं करना चाहिए। अगर आप में इतनी हिम्मत है ना, आए मेरे साथ चले, मैं जा रहा हूँ, वहाँ खड़े होकर करते हैं ना। मैं देखता हूँ कि कौन माई का लाल है जो वहाँ खड़ा होकर उनके सामने आंखों में आके डालकर बात करता है। हम लोग नहीं करते। हम, मैं किसी को गलत नाम से पुकारता हूँ, अगर मैं एक इदारे का हिस्सा रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ की उसकी पामाली नहीं करनी चाहिए। मुझे पहले अपना मुल्क अजीज़ होना चाहिए, मुझे अपने इदारे अजीज़ होने चाहिए। ये सियासतदान तो 2-3 साल के लिए इन्होंने पैदा किए होते हैं, 2-3 साल के बाद इन्हें साइड पे कर देते हैं। कल इमरान खान को कर देंगे या शहबाज शरीफ को ले आएंगे, अब वो बिलावल भुट्टो की तैयारी कर रहे हैं। सो इलेक्शन में ये लोग नहीं जा रहे, ये मैं आपको बता दूँ, ये अनाउंस कर देंगे लेकिन वो इलेक्शन के अंदर नहीं जा रहे हैं। तो अब 24 में करवाते हैं, 25 में करवाते हैं,
اور جتنا ہی بیڑا گرک کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں. مگر مجھے افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ احساس ہی نہیں کر رہے ابھی بھی. جو 7002 آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں, مجھے نہیں, میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دینا چاہتی ہوں. گروندر ناتھ کو گولی لگائی گئی, گولی مار دی گئی, رات کے 2:30 پہ کال آتی ہے اور وہ شخص جاتا ہے ڈلیوری کرنے کے لیے, اور یہ پلانڈ تھا. اس لڑکے کو مارا جاتا ہے, کار کو جیک کیا جاتا ہے, غریب گھر کا چشم و چراغ تھا. الٹیمیٹلی اس کی ڈیڈ باڈی جاتی ہے. اس کی ماں نے پتہ نہیں کیا کر کے اس بچے کو یہاں پہ بھیجا تھا, مگر جس نے گاڑی کو ہائی جیک کیا ان کے لیے ایک موت تھی. اینی ویز جب اس کی ڈیڈ باڈی پہنچتی ہے تو اس کی ماں نے سوسائڈ کر لیا. یہ میں آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سنانے لگی ہوں. تو میں گاڑی میں جا رہی تھی, میں نے کسی کو کال کر کے کہا تو ہی جسٹ ٹوک اٹ نارمل. اچھا وہ ماں نے خودکشی کر لی, یا 2-3 لوگوں سے میری بات کی تو میرا بیٹا مجھے کہنے لگا کہ کیا غیر انسانی بیہیویئر ہے. دوز who killed somebody 24 years of age, they are at large. His mother even did not see his dead body. ایک گھر پورا کا پورا ختم ہو گیا اور لوگوں کے لیے یہ بات ایک نارمل ہے. اینڈ آئی تھاٹ کہ اٹس اے اسکول آف تھاٹس. ہر انسان کا دماغ ہے کہ ہم بعض اوقات ہم غلط کو صحیح اپنی اس اینک کے استعمال کے لیے کرتے ہیں. میں 7002 آپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے دماغ میں بے اختیاری, حالانکہ اٹ ہیز نو ریلیشن ود دس انٹرویو, مگر میں یہ کہتی ہوں میرے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے. آپ مجھے بتائیے کہ 30 سال سے میری زندگی ضائع کر کے رکھ چکی. کبھی ایک حکومت کو گرایا جا رہا ہے, دوسری حکومت کو. نواز شریف کو 1999 پرویز مشرف نے نائل کیا, واپس آتے ہیں دوبارہ اہل ہو جاتے ہیں. پاکستان میں غریب آدمی کے مقدمے حل نہیں ہو رہے. آپ مجھے اس 18 مہینے کے بیچ میں, اور اگین آپ سمجھیں گے کہ میرا کوئی تعلق ہے, یہ میرا واسطہ ہے. نو, میرے لیے, میں تو کینیڈا میں ہوں. ایک میری پراپرٹی کے اوپر کسی نے گھر آلریڈی بنا لیا, باقیوں کے اوپر بنا لو. اللہ کا شکر ہے, جتنا تم چوری کرو گے مجھے اللہ اتنا دے دے گا کہیں اور سے. دیٹس مائی نصیب. مگر دس از ویری انفارچونیٹ کہ 18 مہینے کی مجھے ایک کنسٹرکٹیو کام آپ بتا دیجئے. آپ سمجھتے ہیں کہ فقیروں جیسا ملک, کاسا لے لے کے پھرنے والا ملک آج 5 کروڑ کا جھنڈا لگائے؟ ڈو یو تھنک اٹس وائز؟ ڈو یو تھنک اٹس وائز کہ ایک ملک کا لیڈر مر جاتا ہے اور آپ کا ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے, آپ کا دوسرا ڈیلیگیشن جا رہا ہے, آپ کا تیسرا ڈیلیگیشن جا رہا ہے. ریسنٹلی ون ڈیلیگیشن از سٹنگ ان امریکہ. سر جی آپ بھی کماتے ہو, میں بھی کماتی ہوں, ٹیکس پے کر کر کے وہی عام روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں. مگر ہم عمران خان نے جو ہوتی ہے, میں تو اوپنلی بات کر رہی ہوں کہ بھئی یس ان کی شخصیت شناسی بالکل غلط تھی. آج بزدار, یعنی وہ اتنا اڑ کے رہے کہ بزدار رہیں گے, اور بزدار نے ان کی کمر میں سب سے پہلے چھرا گھونپا. آج ان کی پارٹی ممبرشپ کینسل کر دی گئی. کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ بزدار آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہماری پارٹی کا ان کے پاس ممبرشپ تھی. مگر انہوں نے سر اعلیٰ شپ کو تو فل انجوائے کیا. جی انجوائے کیا, کروایا گیا. کچھ بیرونی اسٹیبلشمنٹ تھی اور کچھ اندرونی اسٹیبلشمنٹ تھی. اندرونی اسٹیبلشمنٹ نے بڑا رول پلے کیا. تو جو چیز ماننی چاہیے وہ ہمیں ماننی چاہیے, اس میں کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے. جب ہم گھر کی بات کرتے ہیں تو گھر کے اندر آپ سے, مگر اندرونی اسٹیبلشمنٹ کی بھی دکھ ہے کہ بزدار کو کیوں اتنی فیور دی گئی. میری ایکسیس نہیں ہے, میں ان کے بارے میں اس حوالے سے بات نہیں کر سکتا. جو میں مطلب کہ اس چیز کے اوپر جو ہم بیچ میں پہلے سائڈ پہ ہو گئی تھی, بہن میری بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں ایک سسٹم کے اندر, ایک انہوں نے اسٹینڈرڈائز کیا ہوا ہے ہر چیز کو. انفارچونیٹلی 92 سے لے کر نا میرا آج تک کا سفر ہے خان صاحب کے ساتھ, تو وہ انہی ملکوں کی بات کیا کرتے تھے. جب میں کینیڈا میں نہیں تھا, آج تو 20-22 سال ہو گئے ادھر رہتے ہوئے. تو جب وہ یہ باتیں کرتے تھے نا, وہاں ایسے یہ یوں ہونا چاہیے, وہاں پر میڈیکل کارڈ ہے, وہاں پر یہ انشورنس ہے, فیسلٹی ہے, پڑھائی فری. تو ہم نا اس وقت ایک تو جوان ہو رہے تھے, دوسرے ہم سمجھتے تھے کہ یار پتہ نہیں یہ بندہ پاگل تو نہیں ہے, ایسے کہیں ہو سکتا ہے. مطلب ہم لوگوں کے لیے تو یہ ایک سوچنے کی, مطلب ہم سوچ نہیں سکتے تھے کسی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہوگا. لیکن جب کینیڈا میں آ کر میں نے سارے سسٹم کو سمجھا, دیکھا اور امپلیمنٹ کیا نا,
تو خان صاحب کا جو ایک رسپیکٹ کا لیول تھا یہاں سے اٹھ کے یہاں پر چلا گیا کہ یار وہ ہمارے بچوں کے لیے یہ کچھ کرنا چاتا تھا اور یہ کہتا تھا. بہت ساری چیزیں تھیں, بہت ساری چیزوں کو نہیں وہ لایا عمل پہنچا سکے. وہاں میرا خیال ہے ان کو ہماری بیوروکریسی نے ساتھ نہیں دیا. اس میں ایسا ہے نا جی کہ اگر ہمارا ایک پٹواری ہے اس کو ہم نے ڈرا دیا تھا, ایک تھانے دار اس کو ڈرا دیا تھا کہ ہم تم کو لٹکا دیں گے, ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے الیکشن سے پہلے ہی نا. وہ جو مین ہمارے اس اساتذہ ہوتے ہیں, پٹواری ہوتے ہیں, تحصیلدار ہوتے ہیں, جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے نا, انہوں نے الیکشن کو چلانا ہوتا ہے جب الیکشن کرواتے ہیں. ہم نے ان کو پہلے ہی سائڈ پہ کر دیا, پہلے ڈرا دیا, کیا کچھ بھی نہیں ان کے ساتھ ہم نے, لیکن ہم نے انہیں پہلے ہی اپنے خلاف کر دیا. وہ جو پٹواری ہے, اساتذہ ہیں یا جو تحصیلدار ہیں یا جو بھی ڈسٹرکٹ, وہ میری آپ کے ہی گھروں کے اندر سے لوگ نکلے ہوئے ہیں نا. فوج کے بھی ہمارے لوگ ہیں, پولیس کے بھی ہمارے لوگ ہیں, رینجرز کے بھی ہمارے لوگ ہیں, ہم میں سے ہی ہیں. وہ الگ تو نہیں اترے ہوئے, یا افغانستان سے یا انڈیا سے یا کسی اور ملک سے تو نہیں آگے. جب ہم ان چیزوں کو, ایک چیزوں کو سامنے رکھ کے ڈیفائن نہیں کر سکتے, ہماری اپنی حکومت میں بہت سارے فیصلے ہونے چاہیے تو بدقسمتی سے نہیں ہونے دیے گئے. میں یہ کہتا ہوں, یہ نہیں کہ ہم نے نہیں کیے, ہونے ہی نہیں دیے گئے. ہاں, جن فیصلوں کو ڈھونڈ کر انہوں نے جواز بنا کر خان صاحب کے اوپر مقدمے کیے ہوئے, یہ کوئی فیصلے نہیں تھے, یہ کوئی چیزیں نہیں تھیں, یہ کوئی وہ نہیں ہے, یہ ایک پرسنل گرج ہے. مگر توشہ خانہ کا بھی میں کبھی کبھی میں کبھی کبھی سوچتی ہوں, ناٹ انویسٹیگیٹو ان دس رسپیکٹ, بٹ آئی تھنک کسی نے گاڑی لے لی, کسی نے, آپ کو یاد ہوگا, مجھے یاد ہے میں نے یہاں بڑی شرم کے ساتھ شیئر کیا تھا, جناب گیلانی صاحب ہمارے پرائم منسٹر تھے اور ان کو ایک بڑا قیمتی ہار دیا گیا تھا اور وہ ہار گم ہو گیا تھا, اور وہ پھر بعد میں انہوں نے ہار دے دیا تھا. بے شمار گاڑیوں کے واقعات ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہیں, تو ویسٹ کیا قوم کا ٹائم. ہر طور پہ آج بھی میری ایک اعلیٰ سطح کے اوپر بات, اینڈ آئی فیل سیڈ, میں یہ کہتی ہوں کہ اتنا آنیسٹ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو موقع دیں کہ لوگ فیصلہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ فار شیور بائی تھرسڈے تک, اور عمران خان کو 100% مائنس کیا جائے گا. مگر اب پاکستان کی قوم, میرا نہیں خیال کہ اس کو لیٹ اٹ گو لائک دس. بہن میری بات یہ ہے کہ پہلے میں نے ایک بات بولی ہے کہ جو فیصلہ سازی ہے نا, وہ سب سے بڑا منصوبہ ساز تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کیا بات, میرا بڑا پختہ ایمان ہے. خان کے پاس جب جاتے ہیں ہم اور بیٹری چارج ہو جاتی ہے ہم لوگوں کی, اس کو دیکھتے ہیں نا جب, اتنے پریشر کے باوجود وہ بالکل اسی طرح, ہی لکس ویری کام. یس, اسے پرواہ ہی نہیں ان ساری چیزوں کی. ہم لوگوں کو باہر یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب جو یہ پوائنٹ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج اگر پاکستان کمزور ہے, بقول آپ کے کہ ہم کشکول اٹھا کے در در بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, گرا ہوا, جھکا ہوا, بکا ہوا پاکستان جو ہے وہ ہمارے سب دشمنوں کو قبول ہے. اس میں کہتا ہوں کہ وہ میری بیوروکریسی کو قبول ہے, وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو قبول ہے, وہ ہمارے ریٹائرڈ اور حاضر سروس جرنیلز کو قبول ہے, ہمارے ججز کو قبول ہے, افغانستان کو قبول ہے, یو اے کو قبول ہے, سعودی عرب, چائنا, انڈیا, ہر امریکہ تک مانگتا ہوا کھاتا ہوا پاکستان سب کو اچھا لگتا ہے. خان نے سب سے بڑی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک غلطی تو نہیں میں اسے کہتا, کہ اس کی ایک ایم, اس کا مقصد یہ تھا کہ خان صاحب پاکستان کو کھڑا کرنا چاہتے تھے. اب اگر میرا مزارہ ہے, اس کا بچہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ جائے گا تو وہ سسٹم پاکستان کے اندر جو ہمارے اصل مالک ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہ آ جائے. تو خان صاحب اس کو ایک لیول پہ لانا چاہ رہے تھے, اس سارے سسٹم کو کھڑا کرنا چاہ رہے تھے پاکستان کو. تو جو کھڑا پاکستان ہے وہ کسی کو بھی قبول نہیں ہے, نہ ہماری فوج کو, نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, نہ ہماری بیوروکریسی کو, نہ ہمارے نیبررز کو. کیوں کہ جب آپ طاقت کے اندر چلے جاتے ہیں, جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, دیکھیں میں بڑا کلیئر اس چیز کے اوپر, میرے دوست ہیں فیصل آباد میں, اس وقت ہماری انڈسٹری جو تھی ٹیکسٹائل کی, وہ ان کے اوپر اتنے زیادہ آرڈرز آئے ہوئے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم آرڈر پورے کر جائیں شاید اگلے 3-4 سال تک, اگر ہمیں یہی تو ہم سارے اپنے خسارے پورے کر لیں گے. جو ہماری پرویز مشرف سے نہیں ہو سکی تھی, شریف فیملی تھی, ویسی بزنس مین ان لوگوں کے پاس نہیں ہو چکی, لیکن ہم نے اس کو کور کیا. پی آئی اے کو اٹھا کے دیکھ لیں, 3-3.5 سال میں ہم نے ایک بھی بھرتی نہیں کی, اس کو خسارے کو کم کیا. آپ ہائی ویز کے محکمے کو لے لیں, کوئی نہیں بتا رہا تھا, 10-10 لاکھ کا کارڈ دیا ہر غریب آدمی کے لیے علاج کے لیے,
بدقسمتی کیا تھی کہ یہ پیڈ میڈیا جو تھا ہمارا وہاں پر ایک جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان لوگوں نے اٹھایا ہی نہیں. تو پیڈ نہیں تھا نا. ہم دیتے تو یہ نوبتی کیوں آتی؟ اگر ہم بھی ان کو وہی لفافے دیتے رہتے تو ہماری نوبتی کیوں آتی؟ ہم نے میڈیا مالکان سے الگ, ہم نے اینکر پرسن سے الگ, ہم نے سب سے خان صاحب نے کسی ایک نے نہیں کہا کہ اس ٹینیور میں خان صاحب نے بات کی, حامد میر صاحب نے ریپیٹیڈلی کہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب ریپیٹیڈلی ان جرنلسٹ کو ملتے تھے, جس میں انہوں نے, اور میں نہیں یہ کہہ رہی, آپ لوگوں نے انٹرویوز دیکھے بھی ہوں گے, بہت وائرل رہے, کہ جی ایک دفعہ وہ ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری تنخواہیں ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں آرمی آفیسر سے, جنرل سے. پھر ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اہلیت ہی نہیں کہ پاکستان جنگ کر سکے اور پاکستان پوزیشن میں نہیں ہے. پھر ایک دفعہ انہوں نے عمران خان کے بارے میں بات چیت کی, اور پھر حالانکہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ 2 سال تک نہیں بات کر سکتے, مگر انہوں نے جاوید چودھری کو بھی انٹرویو دیا, اور ایک آرمی کے چیف ہیں ان کے بیٹے کو بھی, جنرل ہیں ان کے بیٹے کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا. تو عمران خان صاحب نے اس دوران میں میڈیا کو کیوں اندر کھاتے کوئی ایسی خبر نہ دی؟ میری جو آپ جب اگر ایسے مقام پہ آپ اس سسٹم کو جہاں پر بیٹھے ہوئے نا بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اور پاکستان میں تو جرنلسٹ آر مور دین کرپٹ. جی I'm so sorry. جی, تو جب آپ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کہاں ہیں کیسے, تو یہ تو آپ کے ہاں تو چائے کا کپ بھی مل گیا, تو ہمارے پاس تو وہاں کسی کو چائے کا کپ بھی نہیں ملتا خان صاحب کے بیٹھے ہوئے. خان صاحب نے ایک اور چیز جو غلط کی, غلام جو سرور چودھری صاحب انگلینڈ سے نکلتے ہیں پاکستان آتے ہیں, مطلب پنجاب تو انہوں نے چودھری ضرور, پنجاب کا تو انہوں نے بھٹا ہی گول کر دیا, اور کہتے ہیں کہ ملک پہ حکومت وہ کرتا ہے جو پنجاب پہ حکومت کرتا ہے. یعنی بزدار صاحب کو وہ لے آئے اور گورنر بنا دیا چودھری سرور کو. چودھری سرور یہ رجیم چینج سے تقریباً 6 مہینے پہلے, آپ کو یاد ہوگا, انگلینڈ آئے تھے, اور انگلینڈ آ کے یہ نواز شریف کو ملے بھی تھے. انگلینڈ میں انہوں نے بیان, بڑا عجیب سا ایک بیان دیا تھا وچ واز اگینسٹ پی ٹی آئی اور اگینسٹ بیکاز تھنگز ور کوکنگ نا. بٹ جب وہ واپس جاتے ہیں تو انہوں نے سوری بھی بول دی, اور خان صاحب نے پھر انہیں ایکسیپٹ کر لیا. کیا پرابلم تھی کہ وہ کیوں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ دس مین از اے بیک اسٹیپر؟ ان کی جو تھی نا, جہاں تک میرے نالج میں پرویز خٹک صاحب کی اور چودھری سرور صاحب کی کہیں آپس میں تلخی ہوئی تھی پہلے. خان صاحب کا اس میں وہ نہیں تھا, اور اس وقت خٹک صاحب جو تھے نا وہ خان صاحب کے بڑے جو کچن کیبنٹ اس کے حصہ تھے, اور بزدار کی وجہ سے چودھری سرور صاحب جو تھے وہ تھوڑے سے بیک اینڈ پہ تھے, مطلب کہ جبھی بھی. اور پارٹی کے اندر 100 طرح کے اختلافات ہوتے ہیں, اور ابھی بھی ہوں گے لوگوں کے ساتھ, لیکن جتنے عرصہ میں نے انہیں دیکھا ہے میرا ان کے ساتھ بڑا ایک اچھا تعلق رہا ہے. میں نے انہیں کبھی پارٹی کے خلاف کوئی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں, وہ اپنی بیچارگی اور لاچارگی کا اظہار ضرور کرتے تھے کہ یار سعید ایسے نہیں ہونا چاہیے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. لیکن یہی گروپ تھا جن لوگوں کو لاہور ہینڈ اوور کیا تھا, علیم خان وغیرہ کو, جنہوں نے اس وقت بھی پیسے لے کر غلط ٹکٹیں دی اور میری پارٹی کو ہروایا. علیم خان نے. جی, مگر علیم خان صاحب کو کیوں پتہ نہ چلا کہ علیم خان, کیونکہ علیم خان نے بعد میں ایک انٹرویو بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں کسی پروگرام ہوتا تھا تو مجھے خان صاحب کہتے تھے تو میں 1-1 کروڑ کا ارینج کرتا تھا, ٹینٹ لگوانا, کھانا پینا وغیرہ وغیرہ, تو میں وہ سارا کرتا تھا. آپ کا خیال ہے کہ اس کا لالچ نہیں تھا, اس کا لالچ نہیں تھا کہ اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے؟ ایک خان صاحب نے کیوں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا؟ ایک پاکستان کے اندر ایک انفارچونیٹلی جہانگیر ترین سے تو امیر نہیں ہے نا علیم خان. پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کروڑ نہیں اربہ روپے آج بھی خرچ کر سکتے ہیں, آج بھی موجود ہیں. لیکن ارلی ڈیز کے اندر یہ لوگ آئے تھے کہ ہم اتنی انویسٹمنٹ کریں گے اور ہم لوگوں نے پورا کر لینا. بدقسمتی سے خان صاحب نے ان کو پورا نہیں کرنے دیا. ان لوگوں کو اتنی ڈھیل نہیں دی گئی. آپ تو وزیر اعلیٰ کی بات کرتے ہیں, انہیں وزیر پتہ نہیں کس طرح بنایا گیا تھا اس وقت. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ مصطفیٰ کھر صاحب نے پوری زندگی پیپلز پارٹی کے نام گزاری. بھٹو صاحب کے بڑے کلوز تھے, اور وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے, کیونکہ آرمی نے ان کو مائنس کروایا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ارد گرد سے کہ بڈھوں کو چھوڑ دو, تو he could have given this position to, he knew پنجاب very well. تو میرا خیال ہے کیونکہ میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا, آئی تھنک وہ بھی آ گئے تھے پی ٹی آئی میں آ گئے. میری جو بہت سارے لوگ آئے اور بہت سارے لوگ چلے گئے. معراج محمد خان صاحب آئے تھے ہمارے ساتھ,
ریٹائرڈ ایڈمیرل ہمارے ایک تھے, ان کا نام ابھی ذہن سے نکل گیا, وہ آئے تھے, پرویز رشید صاحب آئے تھے, خیر صاحب, بہت سارے لوگ آئے تھے. سیاست میں جو ساتھ چلتا ہے نا وہی مالک ہوتا ہے, وہی حکمرانی کے مزے لوٹتا ہے. جو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں وہ بس بہتے پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں. سعید میو صاحب میرے ساتھ ہیں, اگلے الیکشن میں حصہ لینے کا آپ کا ارادہ ہے؟ نہیں بہن میری, میرا ارادہ نہیں ہے, لیکن میں خان صاحب کے ساتھ ہوں, اس اسٹرگل میں ساتھ رہوں گا. ہم لوگوں کی اب بس میں ہماری ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی لوگوں کو شاید ہمیں اقتدار چاہیے. ہم بیسیکلی اقتدار سے دور اس کے سوچ کے ساتھ تھے کہ ہم پاکستان کو کس طرح اسٹیبل کر سکتے ہیں, پاکستان کو کن گراؤنڈز کے اوپر مضبوط کر سکتے ہیں, کس طرح یہ ملک کو ترقی کی شاہراہ کے اوپر ڈال سکتے ہیں. ایک سوچ تھی. ایک چیزیں میں نے نون لیگ کے اندر دیکھی تھی, پی ٹی آئی سے پہلے میں نون لیگ کا حصہ تھا, کہ ہمارے پاس ان لوگوں کا ایک جو فیس تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا. جب ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے معاملات کے اندر کون کیا کر رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ پاناما لیکس اور یہ جو آپ کا یہاں سے جو اس کا سر محل کا اور یہ ساری ڈیٹیل عمران خان کو جنریٹ کرتا تھا؟ یہ ہماری ایجنسیز ہمیں دیتی ہیں, آپ کو بھی دیتی ہیں, مجھے بھی دیتی ہیں کہ چلو اس کے اوپر کام کرو. شہریار آفریدی کو جس کیس میں پھنسایا گیا تھا وہ ہم نے دیا تھا, انہوں نے دیا تھا, اور اس کی جو سزا اس نے بھگتی ہے, اس وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک اسٹیٹمنٹ دینے کی کہ جی میں نے اور یہ جناب ہماری ایجنسیز نے یہ کچھ کر لیا, پکڑ لیا رانا ثناء اللہ کو, اور اس کو ہزارہا لوگ وہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. ہم لوگ ٹریپ ہوئے, ہمیں مانے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں, کیوں نہیں مانتے ہم لوگ؟ ماننی چاہیے. آپ آئندہ بھی ٹریپ ہوں گے؟ نہیں ہونا چاہیے نا. کتنی دفعہ آپ مطلب کہ تھوکا ہوا چاٹیں گے, کتنی دفعہ آپ غلطیوں سے گر کر نہیں اٹھنا سیکھیں گے, کیوں آپ ان لوگوں کے اعلیٰ کار بنیں گے؟ خان صاحب نے پرومسز کیے تھے کہ, اور وی ور ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ گورنمنٹ, جب یہ آئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اندھا طاقت دینے کی بجائے پہلے جتایا, اس کے بعد پھر روک لگائی, آپ نے جیسے کہا مشینوں کے بیچ میں پرابلم کی وجہ سے, اور بجائے سیٹ بڑھنے کے ایک سیٹ کم ہو جاتی ہے. خان صاحب کو جو یہ تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے. What made him to go and find electables? Whatever goes around that comes around. خان صاحب نے electables لیے تو وہ جو آدمی آپ کی وہ ٹوپی والی بات سے یہیں پہ اختتام کرنے لگی کہ جو ایک پارٹی کا نہ رہا, اس نے آپ کا خیال ہے کہ خان صاحب کا ساتھ بننا تھا, اس نے ان کو بھی چھوڑ دینا. دیکھیں دو چیزیں ہیں اس کے اندر. فرسٹ آف آل سیاست کے اندر خان صاحب جو آئے یا لائے گئے, اور پھر جس مقام پر وہ پہنچے, اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہم اتنے ہی ناک کے بال ہوتے تو ہم بہت پہلے اقتدار میں ہوتے. ہمیں باہر رکھنے کے لیے, میں نے وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی کہ 2013 سے یہ کام شروع ہوا تھا. جنرل صاحب فیض صاحب کی, ان کی جنرل شجاع صاحب جو تھے, ان لوگوں نے وہ سارا پروگرام مینیج کیا تھا پہلے والا. اس کے بعد انہیں پتا تھا, اور اگر 18 میں ہمیں الیکشن نہ دیتے تو اس وقت انہیں کہا تھا کہ اگر اس کو الیکشن نہ دیا تو یہ پبلک کو سڑکوں کے اوپر لے آئے گا, دنیا اس کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہے, اور حقیقت یہی تھی. تو اس کو اقتدار میں لا کر اس سے وہ بلنڈرز کرواتے ہیں, وہ ان سے غلطیاں کرواتے ہیں, تاکہ کل کو ہمارے پاس ایک اس کے خلاف چارج شیٹ پیش کی جا سکے. اور وہ چارج شیٹ ان لوگوں نے ابھی تک تیار کی اور اسی پہ ابھی تک ورک کر رہے ہیں, لیکن وہ پورے نہیں اتر پا رہے اس چیز کو مائنس اور سائڈ لائن کرنے کے اوپر, کیونکہ ابھی تک وہ کس چیز کے اوپر سزا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ آرمی کے جو اب جنرل بنے ہیں, یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے شاید ہی واز ریڈی ٹو گیو لائف لانگ چیف آف آرمی اسٹاف شپ ٹو باجوہ صاحب, اور جب نئے جنرل آنے کی بات ہوئی تھی تو 4 جنرلز کا نام دیا گیا تھا, عاصم منیر صاحب کا نام نہیں تھا. اور عاصم منیر صاحب از نواز شریف صاحب کے بڑے ان کو اس پہ اعتماد تھا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عاصم منیر کی اور عمران خان کی کھٹ پٹ ہے, کیونکہ وہ بزدار کا واقعہ اس نے بتایا تھا, اور باجوہ صاحب کے کہنے پہ عمران خان نے عاصم منیر کو راتوں رات اس کی پوزیشن سے ہٹوا دیا تھا. تو عاصم منیر کو لے کے آنے میں the main role is played by میاں نواز شریف صاحب. Do you believe in it? دیکھیں عاصم منیر بھی پاکستانی ہے, ہماری فوج کے اس وقت سپہ سالار ہیں,
آپ ایک چیز کو اس تناظر میں دیکھیں کہ کبھی بھی سینیورٹی لیول کو پاکستان کے اندر نہیں کراس ہونا چاہیے، نہیں کراس ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہر دفعہ ہوا. ضیاء الحق صاحب کو بھٹو صاحب نے کیا، ٹھیک ہے. آپ کیانی صاحب کو لے لیں، آپ پرویز مشرف کو دیکھ لیں. آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ پاکستان کی بگننگ میں ایوب خان کی بات کریں. اب یہ میرا اور آپ کا ہمارا بازی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک چڑھ دیا، ٹھیک ہے. ابھی جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پارٹی ہے اس وقت، جس کے لیے ابھی ہمیں دوبارہ سے نئے سرے سے اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، مجھ سے 20 دفعہ پوچھتے ہیں کہ اب کیا بنے گا. جو میں دیکھ رہا ہوں ابھی ایک اور سخت مرحلہ جو ہے نا وہ آنے والا ہے ہمارے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر. اور لوگ جو اب سب لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، چونکہ میں کوئی سال 1.5 سال کے بعد آیا ہوں یہاں پر، پاکستان میں تھا، باہر بیٹھے ہوئے معاملات نا بڑے اور اینگل سے دیکھے جاتے ہیں. جب شکاری مچان بناتا ہے نا درخت کے اونچی جگہ پر دیکھنے کے لیے، تو بیسیکلی ہم لوگ جو باہر ہیں نا اوورسیز مچان کے اوپر بیٹھے ہوئے پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. لیکن جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں نا، گراؤنڈ ریالٹیز اور ہوتی ہیں، تو وہ ٹوٹل اپوزٹ ہوتی ہے جو یہاں سے میں دیکھ کر جاتا ہوں یا آپ یہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ ایک فیز تھا. اللہ کریم ان لوگوں کو عقل عطا کرے، یہ سمجھیں انشاءاللہ. عمران خان یا پی ٹی آئی مسئلہ نہیں ہے. آج بھی ہماری جوڈیشری کو، ہماری ملٹری اور دوسری سول اسٹیبلشمنٹ کو جو اصل مسئلہ آج بھی پی ڈی ایم ہے. ان لوگوں کو کل پرسوں تک سمجھ آ جائے گی. صحیح، بالکل صحیح. آج ہمارے ساتھ اور تھوڑا سا ورسٹ کیوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ ابھی تو ہم ایک چیف سے نبرد آزما ہے نا، جس نے پرسنل گرج کے اوپر ہی سارا کچھ چل رہا ہے. تو ستمبر میں جب دوسرا چیف آئے گا جو ہمیں تھوڑی کہیں نہ کہیں سے، نہیں جی فائز عیسیٰ صاحب جب آئیں گے تو جو ہمیں تھوڑا سا ریلیف ابھی نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، کوئی مل رہا ہے کورٹ سے، تو ہمیں تو وہ بھی نہیں ملے گا. تو ایک چیپٹر جو ہے کھلا ہوا ہے، دوسرا ایک اور کھلے گا. لیکن آپ نے شروع میں بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ دیر آر فیو تھنگس کہ انسان کسی اور اینگل سے دیکھتا ہے، مارنے والے سے بچانے والا بہتر. تو یہ پاکستان کے جتنے دوست ہیں، جو لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں، ان سے صرف اتنی سی ایک میں درخواست کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے. آپ ماشاءاللہ جو بھی لوگ جہاں پر بھی ہیں، آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، آپ اپنی نمازوں کے اندر جہاں پر بھی ہیں نا، اپنے اس دھرتی کے لیے جہاں سے ہم نکلے ہیں، جہاں پر ہمارے والدین کی قبریں ہیں، ہمارے بزرگوں کی ایک یادگار ہے، اس کے لیے دعا کیا کریں. میرا گھر ہے، ٹھیک ہے، اس کی پتہ نہیں کس کی اللہ کریم سن لے. میرا گھر ہے. اور ہم لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم یہاں آ کر نا بالکل بدل گئے ہیں باہر. اور جب اس سسٹم میں جا کر اگر مجھے دوبارہ جھوٹ بولنا پڑے، میں نہیں بول سکتا. مجھ سے کوئی یہ کہے کہ تم یہ چیز لے لو اور خان کو چھوڑ دو، تو میں نام نہیں لیتا ہے. محمد خان بڑا کمال کا آدمی ہے، جو پشاور سائڈ سے ہے. علی محمد خان، امیجن کریں، علی محمد خان جی. او مائی گاڈ. وہی بھائی، اگر آج مجھے کوئی یہ کہتا ہے نا، مجھے کہا بھی تھا تھوڑا عرصہ پہلے نا، اکتوبر لاسٹ کی بات ہے، مجھے کہا تھا کہ کنگز پارٹی بن رہی ہے، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. بڑے اچھے نامی گرامی پنجاب کے ہیڈ نے کہا تھا. تو میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا جی یا تو خان صاحب جو ہیں خدا نخواستہ اللہ ہم نے زندگی اس دنیا میں نہ رہیں، یا میری پارٹی جو ہے وہ بین ہو جائے، تو شاید میں پھر بھی نہ ہوں. لیکن بڑھاپے میں پنجابی چ کہتے ہیں بڈھے ورن خسم تو نہیں بدل سکتے. کیا بات. 30-32 سال ہو گئے سوچ کے ساتھ کھڑے نا. تو میں نے کہا میں اسی کے ساتھ ہوں اور اسی کے ساتھ رہوں گا ٹل جب تک وہ میدان میں ہم لوگ نہیں جا سکتے. ہم لوگوں کی بدقسمتی تھی کہ وہی الیکٹیبلز لائے گئے تھے جن لوگوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا. ابھی ہماری جو ڈسکشن ہو رہی ہے، we were not expecting this from عمران خان کی وہ electables کو لے کے ہیں. یہ انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا تھا. ابھی بھی ہوا جی ہم سے، ہمیں نیشنل اسمبلی سے ایگزٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں کے پی کے سے، ہمیں پنجاب سے. اس میں وہ جو بات میں بھول گیا تھا وہ آپ کے ساتھ کوڈ کر دیتا ہوں. بیسیکلی اس میں خان صاحب کی میں غلطی نہیں مانتا، یہ میں آپ کو بڑے کلیئر بتاتا ہوں. He was advised wrong. Yes. اس کو جو ان کے رفقا کار تھے جو اپنے آپ کو سیاسی
اب ان کا رنگ اصل رنگ تو لوگوں کو نظر آ ہی گیا. ٹھیک ہے جی. خان صاحب جو ہے نا وہ یقین جانے کہ اس معاملے میں بڑے سادہ اور بڑے یقین کرنے والے ہیں کہ میں بھی کچھ کہوں گا تو کہیں گے کہ سعید ایسے نہیں ایسے ہوگا, وہ بحث نہیں کریں گے, سنتے ہیں. جب 5-7 لوگ ان کو بول رہے ہوں گے نا وہ مان جائے گا. اس کے اندر یہ چیز ہے. لوگ اس کو خامی مان لیں یا اس کی اچھائی مان لیں, یہ میرے ماننے کے اوپر ہے کہ میں اس کو کس اینگل سے لیتا ہوں, کس اینگل سے دیکھتا ہوں. اب جب یہ ہمارے ساتھ ہو گیا اور سب سے پہلے وہی لوگ اڑ گئے اسی گھونسلے سے, اسی آشیانے سے جس کے اوپر وہ انڈے بچے دیتے تھے, خوب انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا بھی. سمجھ نہیں آتا. صاحب کے دور میں بھی وہ رشوت چلی ان کی. باجی رشوت تو نا کہنی نہیں چاہیے, دوزخ اور جنت میں بھی نہیں بند ہوئی, یہ تو پھر دنیا ہے نا جی, جہاں سے ہم بھیجے ہوئے ہیں نا تو وہاں بھی چلتی ہے, یہاں پر بھی چلتی ہے. ماجد بھائی بھی مجھے اکثر لال بتی کے پیچھے لگا دیا کرتے ہوتے ہیں, یہ کریں گی تو یہ ہوگا, تو میں لال بتی کے پیچھے مجھے کوئی نہ لگائے, میں لال بتی کے ہم انسان ہیں, ہم لوگوں نے ہر جگہ پر غلطیاں کی ہیں, ہمارے منسٹرز نے بھی کی ہیں, ہمارے چیف منسٹرز نے بھی کی. ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف نے بھی کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں. میں کہہ رہا 30 سال لیب کو پریکٹیکل کر کے حالے بھی غلطیاں ہوئیں, تو پھر بیٹے منہ ساٹا میں کہنا کہ اب 70% پاکستان پہ نا پی ٹی آئی کی حکومت تھی, کے پی کے میں, جی بی کے اندر, کے پی کے میں, پنجاب میں, مرکز کے اندر. آج ہم ایک 70 فٹ کے گھر کے اندر محدود ہو کر بیٹھ گئے ہیں. اللہ مالک ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے نا ہمارے حوصلے بلند ہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اسے. اچھا میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. آپ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, آئی ایم اے ہیومن بینگ, اور بعض اوقات اتنا پریشر چاروں طرف سے کہ انسان باہر نہیں نکل سکتا, آپ کے محبت کرنے آپ کے جو سپورٹرز ہیں ان کو جیلیں کی جا رہی ہیں, تو میں جب ان کو دیکھتی ہوں تو آئی ڈونٹ سی فرسٹریشن آن ہز فیس. از ہی فرسٹریٹڈ یا ڈپریسڈ یا کسی اسٹریس میں ہیں, یا جیسے میرے جیسا پتہ دل کرتا ہے وال ٹوٹنا شروع کر دیں؟ نو, ایبسلیوٹلی ناٹ, ایبسلیوٹلی ناٹ. ہاں ورکر کے لیے پریشان ہے, خاص کر کے جو ہماری فیمیل خواتین جو ہے نا, جو ان کے لیے بہت پریشانی میں نے دیکھی ہے. بات کرتے ہیں سوری پرویز الہی صاحب کے لیے بہت پریشان ہے, علی محمد صاحب کے لیے. کتنی بڑی انہوں نے غلطی کی تھی کہ اپنے پورے ٹینیور میں اس بزدار نے پتہ نہیں کیا مرغا ذبح کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا تھا. چودھری پرویز کو ہی لے آتے. اس دوران انہوں نے اس بات کو ریئلائز, یہاں چودھری صاحب نے میرا خیال چلا لینا سے. دیکھیں میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ نا ایک ہماری میواتی زبان کا ایک دوہا ہے, لیکن سمجھ آ جائے گا سب کو, کہ پیت رہی نہ پت رہی, پیت رہی نہ پت رہی, اور دھاک رہی نہ ساکھ. پیت پیار کو کہتے ہیں, پت عزت کو کہتے ہیں, دھاک اور ساکھ بھی اسی سے. پیت رہی نہ پت رہی, پت رہی, اور دھاک رہی نہ ساکھ. دھاک رہی نہ ساکھ. گئی گئی کو جان دے اور رہی رہی کو راکھ. کہ جو گزر گئی ہے نا اس کو تو بھولے نا باجی, ہم نے جو رہ گئی اس کی تو رکھ لے نا. گئی گئی کو جان دے, جان دے, رہی رہی کو راکھ. رہی رہی کو, جو رہ گئی رہی رہی کو. ٹھیک ہے, پیت رہی نہ پت رہی, دھاک رہی نہ ساکھ, گئی گئی کو جان دے, رہی رہی کو راکھ. جو 70 سال میں ہو گیا میں اسے واپس تو نہیں لا سکتا, لیکن جو ہمارے آنے والے کل ہے اس کی بہتری کے لیے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں نا. ہم جو رہ گئی ہے اسے تو رکھ سکتے ہیں نا, اس کے لیے تو ہم لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے. وہ آج کہتے ہیں کہ جی ہم نے بات نہیں کرنی, نہ کریں. ایک سٹیج تو آئے گی, کب تک ایک چیز کو آپ سوچ کو ماریں گے. اتنا سب آپ نے کہا کہ تب بھی لاہور کے 4 حلقے تھے. میرا یہ آخری سوال ہے, میں اس کے بعد آپ کا پیغام لے کے اجازت چاہوں گی. آپ نے کہا تھا کہ لاہور کے 4 حلقوں کو کھولا تو اس میں سے بوگس ووٹس نکلے تھے, خالی ردی نکلی تھی, اخبار کے پرزے بھرے ہوئے تھے. اچھا فرض کریں اگر یہی سینیریو اب پھر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اب پھر یہی کر لیتے ہیں, عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے, یہی سینیریو. اور پاکستان میں تو بے ایمانی کچھ بھی پاسبل ہے. دودھ والا پانی نہیں ملتا تو وہ گٹر کا پانی بھی چھپا لیتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی عام سادہ پانی سے پتلا ہو جاتا ہے اور چھپڑ کے اور نہر کے پانی سے ذرا گاڑا بھاری رہتا ہے, بھاری رہتا ہے. تو چھوٹے طبقے سے لے کے اوپر تک اور امیر ترین لوگ جو ہیں وہ کیا وہ جو گھروں کے بیچ میں ذخیرہ اندوزی میں بڑے ماہر ہیں, جھوٹ ہمارا حصہ ہے, فراڈ ہماری ذات کا حصہ ہے. تو ایوری کرپٹ تھنگ بٹ اللہ اسٹاپ از پارٹ آف آر لائف. سے فرض کریں اس الیکشن کے بیچ میں یہ مائنس نہیں کر سکتے اور آپ کی پارٹی آتی ہے اور مائنورٹی میں آتی ہے, تو پاکستان تو اس کا متحمل نہیں کہ الیکشن ہو سکیں دوبارہ. تو اب خان صاحب کیا کریں گے؟
will again go for electables, یا ان اپوزیشن میں رہتے ہوئے ملک کی اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے ایک سیریس اینڈ اسٹرانگ اپوزیشن کا رول پلے کریں گے؟ ایسا ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب نے وکلا سے مشورہ کیا تھا کہ 70 دن کے اندر آئینی طور پر الیکشن ہونے چاہیے پاکستان 90 ڈیز کے اندر یا 70 دن کے اندر، ہم نے وکلا کے کہنے کے اوپر پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی توڑی. وکلا کو قانونی معاملات کے اندر شامل رکھنا چاہیے. سیاسی جو معاملات ہیں وہ سیاستدانوں کے ساتھ ہی بیٹھ کر سیاسی ٹیم کے ساتھ ہی حل ہوتے ہیں. But I think so this is فواد چودھری، وہ بھی وکیل ہے، ویسے بتا رہا ہوں آپ کو، وہ بھی وکیل ہے. ٹھیک ہے جی. علی محمد خان صاحب بھی وکیل ہیں، وہ نہیں مسئلہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قانونی معاملات ہیں وہ ہم وکلا کے ساتھ بیٹھ کر اچھے طریقے سے طے کر سکتے ہیں. وہ ہمیں ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ کہاں پر میرٹس ڈی میرٹس ہے، کہاں سے. شاہ محمود قریشی بھی اگر ان کے باو اجداد کی ہسٹری دیکھ لیں تو انہوں نے ہمیشہ گورے کو بر صغیر کا مسلمان اور ان لوگوں کو بیچا تھا، اور ہمیشہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ. لیکن اب وہ فرشتے کہاں سے لائیں گے؟ ہمیں چاہیے تو نا، لوگ سسٹم تو چلانا تھا. فرشتے کہاں سے لاتے ہیں؟ باجوہ صاحب کو ٹائٹل دے دیتے کہ سارے فرشتوں کے سربراہ یہ ہیں. تو آج اسی چیز کے اوپر ہے کہ آج آپ ایک بات کر رہے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں ہم ٹریپ ہو جاتے ہیں اپنی غلطی سے. ہماری جو لوکل قیادت تھی لاہور کی یا پنڈی کی یا میاں والی کی، وہ نہیں سنبھال سکی ورکر کو. میں یہ مانتا ہوں، میں میرے ایک آپ ایزیوم کر لیں اس چیز کو. میرے دوست ہیں راجہ یاسر ہمایوں چکوال سے. آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز جنرل سیکرٹری آف پنجاب، اور چکوال ریجن کو بھی جو بھی تھا اس میں. ان سے جب پوچھا کہ انہوں نے کہا سختی سے کوئی ادھر نہیں جائے گا، کوئی بھی نہیں گیا، روک دیا انہوں نے. اس کے باوجود انہوں نے پارٹی چھوڑی، کیونکہ انہیں بھی فورس کیا گیا تھا کہ ہم آپ کے گھروں میں، اور جو بھی ان لوگوں نے بدتمیزیاں کی ہیں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اب جو معاملات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو جو ہمارے بڑے ہیں، جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، وہ اس غلطی کو سدھار سکتے ہیں. بیٹھیں، ہوش کے ناخن لیں. آج 20 روپے تیل میرے خیال پیٹرول اور بڑھا دیا. مگر انہوں نے اپنی کفن میں کیا کہتے ہیں ایک اور وکیل ہی ٹھوک لیا ہے نا کہ وہ 20 ایک اور پیمنٹ لگ گیا. نہیں، اس کا انہوں نے توجیہ یہ دیا نا کہ جو مرضی توجیہ دے، سیٹسفائی کرنے ہم نے 5-10 روپے بڑھائے تھے تو ان کے لانگ مارچ شروع ہو گئے تھے. ادھر سے بلاول شروع ہوا تھا. ادھر الیکشن ہے نا، نہیں الیکشن تو ان لوگوں سے لڑا ہی نہیں جائے گا. میں آج گارنٹی دیتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں، ایک بھی سیٹ نہ پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے، نہ نون لیگ جیت سکتی ہے، نہ فضل الرحمان جیت سکتا، صرف ان کی 1.5 سال کی اس منحوس کارکردگی کی وجہ سے. یہ میں آپ کو 100% لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. یہ لوگ نہیں کرائیں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اس کے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، الیکشن نہیں لڑیں گے، نہیں. الحمدللہ ہم لوگوں نے اس وقت پورا ہوم ورک کیا ہوا ہے. ہم اپنے ورکرز کو آگے لا رہے ہیں جو ہم پیچھے نہیں لا سکے، اور ہم ان کو الیکشن لڑوائیں گے. اور آج وہ سوچ پنپ چکی ہے پاکستان کے اندر. آج ہماری بہن، بیٹیاں، مائیں، ہمارے بزرگ، بچے تک، وہ سب عمران خان کے ساتھ، چاہے وہ گاؤں میں بیٹھے ہوئے، چاہے کسی گوٹ میں بیٹھے ہوئے، سب سندھ کے. میں پتہ نہیں کہاں جاتا ہوں پاکستان کے، ایک ایک جگہ میں جاتا ہوں. تو آج وہ سوچ جو ہے نا عمران کی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طرح اس کو چیز کو چلائیں گے. ہاں، ایک سرٹن لمٹ تک آپ کیپ ڈال سکتے ہیں، اور اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر ضیاء الحق صاحب نے پیپلز پارٹی کو کیپ ڈالی تھی، جب محترمہ واپس گئی ہیں تو کھانے گئی تھی، وہ دیکھ کر ڈھکن پھٹ گیا تھا. تو آج بھی اسی طرح ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اوپر جتنا مرضی یہ بین کر لیں، جتنی مرضی اس کے اوپر کر لیں، خان صاحب کی سوچ کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. اس تھاٹ کے اوپر یہ لوگ سمجھیں گے. کیوں کہ ایک نیریٹو آپ لوگوں نے بیان کر دیا کہ یہاں پر کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا گیا. کیا کور کمانڈر جو ایک بلڈنگ ہے وہ میرے لیے مقدم ہے، یا میرے لیے بھاولپور یونیورسٹی مقدم ہے، جہاں پر ہم لوگ سر عام جو ہماری عصمتیں جو ہیں وہ نیلام ہوئی اور ان کی ویڈیوز بنا کر پھینکی گئیں، ان لوگوں کو تو پروٹیکشن دیا. مگر یہ ویڈیوز تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی بنائی گئی تھی. میں یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں جی نواز شریف کے دور میں بنائی گئی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ شروع ہوا سیاستدانوں کا، یہ مریم بی بی نے شروع کروایا، جو ساری کی محترمہ بے نظیر صاحبہ کی بھی بڑی. تو جب تو ہم نہیں تھے نا،
जब वो जहाज से वो पीली टैक्सी और वो तस्वीरें फेंकी मेरा गई थी दिल चाहता है, मेरा पैगाम एक और ज़रूर दीजिएगा कि इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए आप कहीं ना कहीं हमें पुरानी रंजिशों को भुला के ये जो बदले की सियासत है इसको छोड़ के वी गॉट टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स. यू कैन नॉट पनिश एनीबॉडी. आप पीछे से अगर चलते चले आए कि आइंदा आने वाली हुकूमत में अगर इन टॉर्चर्स जो इन दिनों में दिए गए हैं अगर इनका बदला लिया तो कंट्री विल सफ़र अ लॉट. ये ऑलरेडी एक हमारी डिस्कशन हुई है और आई डोंट थिंक सो कि खान साहब जो है ना रिवेंज की तरफ जाएंगे. मेरा नहीं ख्याल. मैं मतलब ये डिस्कशन हुई है हमारी. बहुत शुक्रिया. तो ये मतलब कि मुझे नहीं लगता इस तरफ जाएंगे. तो आखिर में यही कहूँगा कि जो अभी आप बात ही कर रहे हैं ना कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो पैरों में जूतियाँ नहीं पहना करते थे. होती ही नहीं थी, ये समझे आप, उनके पास होती ही नहीं थी. कहीं ब्याह शादी में कहीं दूर दराज जाना हो सफ़र में ना तो शायद वो कोई एक आधा जोड़ा उनके पास होता था. आपने मांग लिया, पड़ोस में मांग लिया, वो पहन के चले गए इस तरह ना. या उनके पास एक सर के ऊपर हम तो उसको फेंटा बोलते हैं, नहीं पटका इस पर डालते हैं तो जो टर्बन है पगड़ी जो है ना उर्दू में हम उसको फेंटा बोलते हैं. वो फेंटा बांध लिया और उसको चल पड़ते थे. कोई दाने ले लेते थे और उनको चापते जाते थे. और एक छागल होती थी, गागल जिसमें पानी होता था, मिट्टी की बनी होती थी ना. तो उन लोगों के ना पैरों में बाजी जूतियाँ नहीं होती थी. अच्छा. लेकिन उनका दिमाग जो था ना वो सोच से, क्रिएटिविटी से, पॉजिटिविटी से भरा होता था. उन लोगों के पास झूठ नहीं थी, मुनाफिकत नहीं थी, बेईमानी नहीं थी, चोरी नहीं थी. वो लोग सच के ऊपर चलते थे. आज हमने बड़े महंगे महंगे जूते पैरों में पहन लिए और दिमाग खाली कर लिया है. सही. वो चाहे फौजियों के हों, वो चाहे आपके जजेस के हों, वो चाहे आपके सियासतदान के हों. हम आरी हो गए हैं, पैसा हावी हो गया. ठीक है. हमारे रिज़्क के अंदर हराम शामिल हो गया है. हमारी तालीम के अंदर मिलावट हो गई है. हमारे मदारिस के अंदर मजहब नहीं पढ़ाया जाता. हमारे अंदर नफरत भरी जा रही है, कूट कूट के भरी जा रही है. हम लोगों को समझ ही नहीं आई थी कि अमेरिकन जो वहाँ से रातों रात छोड़ कर जदीद असला छोड़ के अफ़गानिस्तान में जा रहे हैं, किसके लिए छोड़ के जा रहे हैं. जो हमने पाक अफ़गान वार का जो एक लगाया था, जनरल साहब से मैंने पूछा था जो उसके मेन दिमाग थे, मैं कि जनरल साहब क्या ऐसी कोई दीवार हमने खड़ी की हुई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कि वहाँ से जो हमने आग लगाई है उसके असरात या उसके शोले पाकिस्तान की तरफ नहीं आएंगे. उनकी तीसरी जनरेशन डिसेबल पैदा हो रही है. तो वो क्या था, उन्होंने जिनके मार्फत में गया था उनसे कहा था किसको मेरे पास भेज दिया है. तो उठ के अंदर चले गए, जवाब नहीं दिया था. तो जब हम एक चीज़ को बीज रहे हैं, जो बोएंगे वही काटेंगे. तो जब काटने की बारी आई तो आज अगर वो छोड़कर अमेरिकन वहाँ पर ये सारा कुछ गए तो हमें समझ नहीं आ रही. ये बाजोड़ के जो कल परसों हादसा होता है, इससे पहले हमारी जो चौकियों के ऊपर हमला हो रहा है, जो हमारा सी पैक जनरल बाजवा ने बंद करवाया, इमरान खान ने तो नहीं बंद किया उसको, उन्होंने बंद करवाया था. उन्हीं आकाओं कहने के जिनकी गोद में आकर वो बैठ गए. तो ये होश के नाखून तो वो लोग लेना जिन लोगों के पैर नंगे हों, जिन लोगों के दिमाग के अंदर कोई बातें ठहरी हुई हों. उनके तो शिकम भी भरे हुए, उनके दिमाग भी खाली हैं, नस्लें उनकी औलादें उनकी आइस पी रही हैं. अभी ये मैं वही आपने पता है कि जो कल का बिल है आइस और ये मंशियात का 6 ग्राम तक मंशियात, कुछ भी नहीं जी, उन लोगों ने नहीं, छोड़ दिया है. जमात इस्लामी ने बड़ा कमाल किया है. एक अचकजई हैं और एक सेनेटर मुश्ताक हैं. कमाल आई हैड अ चांस इंटरव्यूइंग जनरल सेनेटर. कमाल का आदमी है. उन्होंने वो बिल पास नहीं होने दिया कि अगर आप 6 ग्राम तक आपके पास मंशियात वो आइस वगैरह निकला है तो इट्स फॉरगिवेबल. व्हाट इज़ दिस. मगर ये दोनों केपीके की साइड के हैं जिन्होंने इसको बिल को पास नहीं होने दिया. मैं कहता हूँ जी ऐसे कोई भी बिल जो आपकी अशराफिया को कहीं से बेनिफिट देगा, कहीं से उनको पैसा देगा, वो पास करवा लेंगे. कल उन्होंने क्या किया था, चेयरमैन सेनेट ने वन साइडेड सारी उसको बिल्डोज करके उसने कहा कि जी मैं ये कर देता हूँ. लेकिन चीज़ें बहन मेरी ये हैं कि हमने पाकिस्तान देखना है. आइन इस वक्त कहीं नहीं है. इस वक्त हमें 90 डेज का इलेक्शन का कहा गया था, कितने दिन हो गए पंजाब के अंदर के इलेक्शन होता नहीं है. तो इस साल में इलेक्शन नहीं होगा. मुझे 24 में भी होता नजर नहीं आ रहा. 25 में कहीं जाकर ये लोग लाएंगे. उस वक्त तक ये उस स्टेज पर चले. 24 में भी होता नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा है. सईद मियां साहब से आपने आपकी बातचीत कराई और बड़ी गुफ्तगू बेहतर रही है. आई रिक्वेस्ट हिम प्लीज टू कम अगेन. थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लगा. इंशाल्लाह आपकी दोबारा मुलाकात कराएंगे. सही पे आपके तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया, बात करने का बहुत शुक्रिया.